میں نے ان دونوں ہاتھوں سے خود کو ثابت کیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کہا۔ آنسو اب اس کی ہتھیلیوں پر گرتے تھے۔ مجھے ایک موقع دو۔ کس بات کا؟ ادا عبدالمالک کے ماتھے پر لکھے بخت کو ادا سے متعارف کروانے کا۔ کیسے کر پاؤ گے؟ کوشش ادا، کوشش۔ کوشش بنی نوع انسان کا ہتھیار ہے، کی تھی، پھر ناکام ہوگی۔ کیسے؟ پڑھ نہیں پائی۔ کیوں؟ کیا بزنس؟ تمہاری سمت غلط تھی۔ کیا کروں پھر؟ تم وہ کرو جو تمہاری خوبی ہے۔ ہنر؟ کیا؟ کھانا بنانا۔ اور اس سے چونک کر ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ گاڑی اس کے گھر کے دروازے کے باہر کب کی رک چکی تھی۔ ٹربز، ٹربز کا نام سنا ہے؟ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ادا منہ کھول کر اسے تکتی تھی۔ اس نے سمجھا تھا کہ اس کی زندگی سے جو پلٹا کھانا تھا کھا لیا، اب اور کیا بدلے گی، اور کیا ہوگا؟ مگر اب یہ جو ہوا تھا پچھلے 2 دنوں میں، وہ کیا تھا؟ کیا اس کی زندگی ایک بار پھر سے پلٹا کھانے کو تھی؟ وہ اسے کیا سکھانے کو تھا؟ کیا سبق پڑھانے کو تھا؟ کیا وہ بھی ولید کی طرح تھا؟ کیا وہ بھی اسے دھوکہ دے گا؟ مگر وہ کیوں ایسا کرے گا؟ ولید کے ایسا کرنے کی بھی تو کوئی وجہ۔ سوال کرنے والی بھی وہی تھی اور ڈھونڈنے کے دلائل دینے والی بھی وہی۔ کیا کرے گا وہ میرے ساتھ؟ کیا اسے کچھ برا کرنا ہوتا تو رشتہ جوڑنے میں یوں میرے دو تو نہ ہوتا۔ آئینے کے سامنے بیٹھی بالا میں برش پھیرتی ہوئی اس کے ہاتھ اسی سوال و جواب میں الجھ کر سست پڑے تھے۔ میں اسے برباد کرنا چاہتی ہوں۔ بڑا آسان ہے، خود کو آباد کر لو۔ کسی کی آواز گونجی تھی۔ کیوں ادا عبدالمالک؟ کیا صحیح نہیں کہتا وہ؟ اس نے برش پر رکھ کر غور سے خود کو دیکھا تھا۔ کیوں لیا تم نے اس کا جوگ؟ اس نے رنجش سے اپنی آنکھوں کے حلقوں پر انگلی پھیری۔ محبت تھی، دل برباد ہوا تھا، دل آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ زیادتی کی اس نے تمہارے ساتھ، ظلم کیا، تمہارے دل سے کھیلا، جذبوں کو تماشا بنایا اور تم نے اسی کے لیے اپنا وجود نرک میں لے جا کر پھینکا۔ کیوں ادا عبدالمالک؟ زیادتی خود کے ساتھ اتنا ناروا سلوک، اپنے لیے ولید کو برباد کرنے کے لیے جلدی سے شادی پر تیار تھی تو خود کو آباد کرنے میں کیا قباحت ہے؟ آخر کیا؟ اس کے ذہن پر لگے حقیقت کے سنگ آلود ہوتا تالوں میں سے ایک تالا بڑے ہی نامحسوس انداز میں توڑا گیا اور اس کے ٹوٹتے ہی مثبت روشنی لکیر کی مانند اندر داخل ہوئی۔ اور ادا عبدالمالک نہیں جانتی تھی کہ اگر وہ اس طرح سے سوچنے کے قابل ہوتی تو کیوں کر ہوئی تھی۔ یہ کس کا اعجاز تھا؟ یہ فیض کہاں سے ملا تھا؟ بخت پہلی ضرب لگانے میں کامیاب رہا۔ یہ ادا کی حرکت کرتے ہاتھ بتلاتے تھے جو بخت کا نمبر ملاتے تھے۔ میری مدد کرو گے بخت؟ اس کے نمبر سے موصول ہونے والی زندگی کی پہلی کال میں جو اس نے کہا تھا وہ بخت عبدالرحمن کو اتنا شانت کر گیا تھا کہ یہ شانتی عمر بھر کے لیے کافی تھی۔ وہ پہلے کب ملی تھی؟ وہ جو اس کے ہونے کی تمنا کرتا۔ وہ خوش رہتی، آباد رہتی، ایک کامیاب زندگی گزارتی۔ یہ بھی بہت تھا نا؟ مدد نہ کرنے کی کوئی وجہ؟ اور وہ پوچھ رہا تھا۔ ملنا چاہتی ہوں تم سے، گھر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ اور فون بند کر کے ادا نے آنکھیں زور سے میچ کر ایک گہری سانس لی تھی۔ اور یقین کریں بالکل یہی بخت نے بھی کیا تھا۔ دیکھو میں نہیں جانتا جو کام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں تم اس کو کر پاؤ گی یا نہیں، لے کر چل پاؤ گی یا نہیں۔ ہم دونوں کوشش کر سکتے ہیں اور وہ ہم آخری دم تک کریں گے۔ رائٹ؟ کرو گی نا؟ کیوں نہیں کروں گی عبدالرحمن؟ مجھے بخت اتنا ہی سکون دے گا۔ اس نے رک کر ایک لحظے کو ادا کے چہرے کو دیکھا اور سر جھٹک دیا۔ اگر وہ الفاظ میں کہوں، تم کھانا پکانا سکھاؤ گی کس کو؟ اس کی حیرت بجا تھی۔ اس ملک کی عوام کو اور کس کو؟ بخت کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بور ہوئی۔ تم اچھا کھانا پکاتی ہو ادا؟ بہترین۔ تمہارے کھانوں کا ذائقہ لاجواب ہے۔ ہم تمہاری اسی مہارت کو استعمال کریں گے۔ تم اپنا یوٹیوب چینل بناؤ گی۔ یہ کون سا ایسا بڑا کام ہے؟ ہر دوسرا بندے نے بنایا ہوا ہے۔ اب وہ بیزار ہونے لگی۔ ہاں ہر دوسرے بندے نے بنایا ہوا ہے، مگر ہر دوسرے بندے کا چینل کامیاب نہیں ہے، تو پھر میرا کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا تم نے دیکھا ہوگا عموماً کھانا بنانے کی ترکیب میں ایسی بہت سی تفصیلات کو سکپ کر دیا جاتا ہے جو کہ ایک بہترین کھانا بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ مثلاً گوشت گلانے کے لیے 5 کپ پانی ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے پکائیں۔ ان کیس کوئی تازہ گوشت لایا ہے تو اسے پھر آدھے گھنٹے میں اس گوشت کا قیمہ ہو جائے۔ ایسی تفصیلات سکپ نہیں کریں گے۔ تم وہ چیز بھی نہیں بتاؤ گی جو کہ نہیں بتائی جاتی۔ تم کوئی چائنیز اٹالین کھانے بنانے والی نہیں بناؤ گی۔ دیسی کھانا بنانا سکھاؤ، آلو ٹنڈے بھنڈی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں سبزیوں کے بارے میں، گوشت کے بارے میں معلومات بھی جمع کرنی ہوگی۔ کتابیں پڑھنی پڑیں گی، تم پڑھو گی، گوگل کرنا پڑے گا۔ تم لوگوں کو یہ بتاؤ گی کہ دیسی اور فارمنگ دال میں کیا فرق ہے، پکانے میں
میں بھی اور ذائقے میں بھی۔ تمہیں سبزی منڈی جا کر تلاش کرنا پڑے گا، تم اچھا پھیکا آلو تلاش کرو گی۔ کہو یوٹیوب چینل کے ساتھ ساتھ پیج بھی بنائیں گے، اور اگر تمہارے فالورز بڑھ گئے تو ہم لائیو کچن کی اصطلاح متعارف کروائیں گے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ ہمیں ہوم میڈ کھانا سیل کرنا ہوگا۔ یوٹیوب چینل اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہوگی۔ جو لوگ آرڈر کریں گے وہ تم لائیو بناؤ گی، اور شروع میں آرڈر زیادہ نہیں ہوں گے، اس لیے پہلے 1 گھنٹے میں تم آرڈر بک کرو گی اور پھر انہیں لائیو بناؤ گی۔ اور اس سب میں یہ بات یاد رکھیں کہ بہت صبر آزما کام ہے۔ کیا خیال ہے؟ خیال تو اچھا ہے، مگر کیا میں یہ سب کر لوں گی؟ اب وہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ ارے تم تو سن کر ہی پریشان ہوگی، یہ بتانے میں جتنا آسان لگ رہا ہے کرنے میں یقیناً مشکل ہے، مگر سٹارٹ تو لو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، مجھے سوچنے تو دو۔ لو تم سوچ بچار میں پڑ گئی، اور میں تمہارے لیے پورا پلان کیے بیٹھا ہوں کہ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں تم اپنا ریسٹورنٹ بناؤ گی جہاں سب کچھ ہوم میڈ ملتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھ کر صوفے پر نیم دراز ہوا اور پھر گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ابھی اتنی بے تکلفی کہاں؟ ادا کو ہنسی آئی اور مگر وہ ضبط کر گئی۔ اس سب کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہم 0 بجٹ سے شروع کریں گے۔ گھر میں جو کھانا بنے گا اسی کی ویڈیو بناؤ گی۔ تم ایک بات یاد رکھنا، یہ ویڈیو عام یوٹیوب چینلز پر ملنے والی ویڈیو سے قطعاً مختلف ہونی چاہیے۔ اور یہ کیسی ہوگی؟ یہاں تم اپنی عقل استعمال کرو گی۔ آئیڈیا میں نے تمہیں دے دیا، جیسے میں نے بتایا کہ گوشت اگر تازہ۔ اب وہ زور سے ہنسی اور بخت کے ہر عضو کی حرکت 3 سیکنڈ کے لیے معطل ہوئی۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ تازہ گوشت جلدی گل جاتا ہے؟ متبسم چہرہ لیے اس نے سوال کیا۔ اس سوال پر وہ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہوا۔ میں نے ایک لمبا عرصہ گھر سے باہر گزارا ہے ادا، کھانا بناتے ہوئے کبھی ہاتھ چلاؤ تو کبھی کھانا۔ اس کا لہجہ مدھم ہوا اور ادا خاموش ہو گئی۔ تم چاہتے ہو تم سب کے ساتھ رہ سکتے تھے بخت؟ اس جملے نے جیسے دل پر لگے زخم کو کھرنڈ نوچا تھا۔ چند لمحے کے لیے وہ جوتے کی ٹوک سے فرش کھروچتا رہا۔ اس بات کو موضوع پھر کبھی بنائیں گے، آج کیا بنا رہی ہو؟ آج تم ٹرائل ویڈیو بناؤ گی۔ اور پھر جب وہ بولا تو لہجے میں کسی قسم کا درد تک کا شائبہ نہیں تھا۔ اسے بخت نے سکھائی بھی تھی، مگر وہ ویڈیو تھی کہ ایڈٹ ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ چند لمحے اس نے دماغ کھپایا، پھر زچ ہو کر بخت کو کال ملا دی۔ بولو ادا، اس نے مصروف سا لہجہ سنائی دی۔ ویڈیو ایڈٹ نہیں ہو رہی تو یوٹیوب ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں، کیسے ایک ویڈیو کو ایڈٹ کیا جاتا ہے؟ کھولو اور ایک دیکھ لو۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ ادا نے اچنبھے سے فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ اب وہاں بھی دماغ کھپاؤ تم؟ دماغ کھپانے کے لیے ہی ہوتا ہے، سو ذرا اسے ہلاؤ جلاؤ، تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ بزی ہوں، اللہ حافظ۔ اس کی بات کاٹ کر وہ جیسے بولا جیسے کہ وہ وقت نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ وہ شاکڈ ہوئی، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تب کر اس نے فون میز پر پٹکا۔ اگر تم وقت عبد الرحمن ہو تو یاد رکھنا میں بھی ادا عبد المالک ہوں، اب کہ یہ تمہیں کر کے دکھاؤں گی۔ مغرور آدمی غصے سے بے حال ہوتے اس نے فون اٹھایا اور اب کی بار انگلیاں یوٹیوب ہاؤ ٹو ایڈٹ ویڈیو ٹائپ کرتی۔ دوسری طرف ادا عبد المالک، اب مجھے تمہیں خود مختار بنانا ہے، پیراسائٹ نہیں۔ میں تمہیں ذرا سی جگہ بھی نہیں دے سکتا، اور جہاں سے نمو پا کر تم میرے وجود کے ساتھ کسی آکاش بیل کی مانند لپٹ جاؤ، تم خود اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی۔ یہ وقت عبد الرحمن کا خود سے کیا گیا ایک عہد تھا۔ اور ایک رات 2 بجے جب وہ سونے کے لیے لیٹنے لگا تو ایک فون پر میسج کی رنگ ٹون بجی۔ دیکھیے بنا وہ جانتا تھا کہ اس رنگ ٹون والا پیغام کہاں سے آیا تھا۔ ادا نے ایک ویڈیو بھیجی تھی اور وہ ہنس دیا۔ جواب میں اس نے تھمز اپ کا سائن بھیجا تھا۔ ادا، ابھی اپلوڈ نہ کرنا، مجھے دیکھ لینے دو یہ تمہاری ایڈیٹنگ کیسی ہے۔ اور پھر یہ پیغام اور حسب عادت وہ تب کی تھی، تم سے ضرور اچھی ہے۔ جوابی حملہ ہوا۔ اس نے کچھ جواب نہ دیا، بس اپنی ٹریولنگ ایجنسی کے پیج سے ایک ویڈیو اٹھا کر اسے بھیج دی اور پھر ہنس دیا۔ اس نے ادا کو تپانے کا کتنا انتظام کیا تھا یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ تمہارا تایا کے گھر آنا جانا کچھ زیادہ ہی نہیں پڑ گیا ادا؟ اس نے ماں کے سخت لہجے پر حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ تو ان کا تو شاک لیے ہوئے تھا، جیسے تمہیں تو معلوم ہی نہیں نا کیا ہو چکا ہے۔ ان کی آواز تیز ہوئی۔ تو اس سب میں میرے وہاں جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے جیسے ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا۔ فرق پڑتا ہے، اور وقت کے پرپوزل کے بعد تو اور پڑتا ہے۔ یوں آزادانہ میل ملاپ خاندانوں والے کس نظر سے دیکھیں گے، سوچا ہے کبھی؟ ان کا انداز سمجھانے والا ہو گیا تھا۔ میں کوئی اس سے ملاقات کرنے تھوڑی چاہتی ہوں، کچھ سیکھ رہی ہوں۔ اس کا انداز خفگی لیے ہوئے تھا۔ تو سیکھنے کے لیے منع کون کر رہا ہے؟ سیکھو، شادی کرو اور اس سے پھر جو چاہے سیکھو۔ پر تم دونوں بچوں نے تو ہمیں سولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ یہ اچھی رہی؟ ہاں نا۔ اور دوستانہ تو یوں گانٹھ لیا ہے کہ جیسے دوپٹہ بدلو تو سہیلیاں ہوں۔ اور غصہ اوت کر آیا تھا۔ سہیلیاں؟ اور وہ منہ ہاتھ پر رکھ کر کھل کر کے کہکا لگا چکی تھی۔
رقیہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ ایسی ہنسی آخری مرتبہ وہ کب ہنسی تھی؟ بلواتی ہوں تمہارے تایا کو، وہ سوچنے پر یاد بھی نہیں آیا تھا۔ مذاق ہے بھلا کوئی، معاشرے میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں۔ یوں شتر بے مہار ہم تو نہ چھوڑنے کو تم برہم انداز میں دیکھتی اٹھ گئی تھی، اور ادا کو ایک دم نئی فکر نے گھیر لیا۔ اور اگر ابو نے بلا کر پوچھ لیا تو بات کرنی ہے۔ بخت کی موبائل سکرین بلنک ہوئی تھی۔ کہو ادا کی فون سکرین پر روشنی چمکی تھی۔ کب تک گھر آؤ گے؟ آج تو دیر سے آؤں گا پھر۔ اور بخت نے تو جواب نہ دیا اس کی کال آنے لگی۔ کیا ہوا؟ اب کہاں پھنس گئی ہو؟ وہ کہہ رہا تھا۔ ادا ایک ثانیے کو چپ ہو گئی تھی۔ اب وہ سے کیا ادا اتنا نرم انداز اس کے اندر تک جیسے پھوڑ پڑی تھی۔ وہ بخت امی آج ڈانٹ رہی تھی کہ تم دونوں نے مطلب میں نے اور تم نے مذاق بنایا۔ وہ سخت تذبذب میں تھی۔ ہیں؟ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ وہ جی بھر کر حیران ہوا۔ اس نے سخت بے بسی سے فون کو دیکھا۔ ادا یہ بار بار تمہارا سافٹ ویئر اڑ کیوں جاتا ہے؟ کیا بات ہے؟ وہ شاید مصروف تھا۔ وہ اماں نہ تایا کو فون کرنے والی ہیں، اس سے کہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، پر جب اس سے بے تکلفی ہوئی تھی تو وہ بھول گئی کہ گھر والے کیا ارادہ کیے بیٹھے ہیں، اور بخت کو اس نظر سے دیکھنا، یوں بات کرنا اس نے حلق سے تھوڑا نیچے اتارا تھا۔ تو اس میں نئی بات کیا ہے؟ ادا چچی تو فون، اور وہ جیسے رک گیا اور ایک دم کچھ کلک ہوا۔ پرپوزل کی بات کریں گی؟ جی ہائے، اس کے تو فون پر پسینے چھوٹ گئے، اور وہ سامنے ہوتا تو اس کے ساتھ ہی ادا کے گال تپے تھے۔ اچھا بے فکر ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، ابھی ذرا بزی ہوں، ملتے ہیں تو کرتے ہیں بات اس بارے میں۔ اوکے۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہوا تھا۔ مجھ سے فون کے ذریعے اپنے اور اس کے رشتے کی بات کرنی مشکل ہو رہی تھی، اور وہ سامنے ہوتا تو اس نے فوراً اپنے ہاتھ اپنے گالوں پر رکھے۔ اور تم ادا عبدالمالک چلی تھی اس سے شادی کرنے؟ شرم تو نہیں آئی تھی تمہیں؟ وہ خود پر ہی برس رہی تھی۔ ادا عبدالمالک کو کیا ہوا تھا؟ واقعی اتنی شرم نہ آتی؟ اس کا ہر پیر محض ایک نفرت کی بنا پر تھا۔ اس کا ہر قدم ولید سے انتقام کے لیے تھا، اور نفرت اور انتقام میں قتل تک ہو جاتے ہیں۔ شادی کرنا کوئی بڑا معرکہ تھا، اور وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ ملتے ہیں تو ہوتی ہے بات، وہ بات پھر ہو نہ سکی، اور اسے اپنے ٹور کے ساتھ جانا پڑ گیا۔ اور ادا کی ویڈیو کے 10 لائکس پورے ہو گئے تھے، اور وہ بھی 2 ہفتوں کے بعد۔ سو وہ عجیب سی دل شکستگی کا شکار تھی۔ رقیہ کو بھی عبدالرزاق سے بات کرنے میں وقت لگ گیا تھا، اور ادا نے سمجھا کہ بلا ٹلے، لیکن وہ ٹلی نہ تھی۔ اس کے سروں پر دبکی تھی۔ ہوا یوں کہ رقیہ نے ادا سے کہا کہ ویک اینڈ پر تایا کو ڈنر پر انوائٹ کر لو، وہ خوش ہوگی۔ چلو ویڈیوز بنائے گی 2-3 طرح کی کھانوں کی، اور اسی خوشی میں ان سے یہ پوچھنا مس ہو گیا کہ یہ ڈنر کیوں۔ اور جب اتوار کو دوپہر کی کال آئی تو رات کو کھانا چچا کے گھر ہے، تو بخت کے ذہن میں گھنٹی بجی تھی کہ یہ ڈنر بے مقصد نہیں۔ اس نے بہتر ٹرائی کیا، مگر ادا تو مصروف تھی کھانا بنانے اور اس کی ویڈیو بنانے میں۔ فون اس نے سیٹ کر رکھا تھا، سائلنٹ پر لگا تھا، اور کوئی ویڈیو ڈسٹرب نہ کرے۔ نوٹیفیکیشن کی بھرمار تھی، مگر فرصت کس سے تھی؟ بخت کی کال تھی۔ اس نے کال کاٹ دی۔ بخت نے پیغام چھوڑا، ادا نے دیکھا ہی نہیں۔ سو کچھ اس طرح سے وہ بلا ان کے سروں پر دھمکی تھی۔ کھانے کے بعد سب اٹھ کر لاؤنج میں چلے گئے، اور چائے سرو کرنے کے بعد وہ جیسے ہی وہاں سے جانے لگی، ادا بیٹھو ذرا بات کرنی ہے۔ اس نے ایک دم سانس روک کر بخت کو دیکھا، مگر وہ تو اب فون پر مصروف تھا، اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ آپ ہی ہوں؟ یہ کال آئے جا رہی ہے، یہ کون ہے؟ تارا اچنبھے سے پوچھی تھی ادا نے جھپٹ کر اسے فون چھینا اور بولی، وہ احبی کی دوست ہے، اس سے ویڈیو وغیرہ کا پوچھتی ہوں۔ اور بخت بے اختیاری کھانسا، کیونکہ کال وہی کر رہا تھا۔ ادا نے کال کاٹی، اور پھر بے جان ہوتے جسم کے ساتھ صوفے پر چپکی ہو کر بیٹھی رہی۔ تم دونوں بچوں کا کیا ارادہ ہے؟ اب میرا خیال ہے کہ کافی وقت لے لیا تم دونوں نے۔ یہ تایا کب سے اتنے لبرل ہو گئے؟ وہ تل ملائی۔ سب اس کا منہ دیکھ رہے تھے، اور وہ دونوں ہاتھوں میں فون پکڑے اسے ہی گھور رہی تھی، جیسے اس کے بجائے فون نے جواب دینا تھا کہ اچانک فون واقعی بول پڑا تھا۔ بولو۔ بخت کو اعتراض تھا۔ اوپر نوٹیفیکیشن بار میں ایک پیغام شو ہوا تھا۔ وہ تایا ابو اس کے حلق سے گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ کہو بچے، اب کھل کر کہو، تایا نے پچکارا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک سی گئی، اس کا ذرا سا خوف جیسے ایک لمحے کے لیے زائل ہوا تھا۔ اور ادا نے نظر اٹھا کر بخت کو دیکھا۔ کچھ عجیب سا محسوس ہوا اسے۔ وہ کیوں سارا بوجھ اپنے کندھوں پر لاد رہا تھا؟ کیوں وہ بچی تھی کوئی؟ کیا؟ کہو نا ادا، کھل کر کہو، جھجکنے کی ضرورت نہیں۔
اب کے یہ عبد المالک تھے۔ مجھے وقت چاہیے ابو، مجھے اندازہ ہے کہ ایسا کر کے میں سب کو اعتبار میں آزما رہی ہوں، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اسے سہنا، کوئی نیا تعلق بنانا۔ وہ ایک دم اپنے ہونٹ پیچھے سب کو جیسے سانپ سونگھا تھا، وہ جو کہ اس سب کے لا تعلق نظر آ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے ادا بچے، تم پر کوئی دباؤ نہیں، کوئی جلدی نہیں، جب تمہارا دل راضی ہو، عبدالرزاق نے کہا۔ لیکن تایا ابو، کہا نا جتنا وقت لینا چاہتی ہو لو، کوئی مسئلہ نہیں، اب تم جاؤ۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، ان کے جواب سے الجھ گئی تھی، پریشان ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر امی اسے وہاں سے برجمان دیکھ کر آنکھیں نکالنا شروع ہوگی۔ مجبوراً وہ اٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر لان میں آ جانا۔ میں وہی جا رہی ہوں تارا کے ساتھ۔ اس نے وقت کے نمبر پر پیغام بھیجا اور اسے بات کرنی تھی۔ یہ واقعی کوئی مذاق نہیں تھا۔ کیا ہو رہا ہے لیڈیز؟ تارا اس کے فون پر میک اپ ویڈیوز دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ بہت خاموش آسمان کو چمکنے والے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز دونوں متوجہ ہوئی۔ کیا دیکھ رہی ہو تارا؟ ویڈیوز؟ وقت پائی کوئی کام وام بھی آتا ہے کرنا ہے یا بس یہی کام کرتی ہو؟ اس نے بھویں سے فون کی بات طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ تو زیادہ آپ ہی کرتی ہیں، وہ گھسی آئی۔ چائے بھی بنانی نہیں آتی کیا؟ وقت مصنوعی طور پر حیران ہوا۔ ارے اتنی بھی نکمی نہیں ہوں، آپ ہی سے پوچھ لیں، بہت اچھی بنانی آتی ہے چائے۔ آپ ہی سے کیوں پوچھوں بھلا؟ تم سے بنوا کر نہ دیکھوں؟ چلو فٹافٹ 3 کپ چائے لے کر آؤ۔ وہ چٹکی بجاتے اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے بولے۔ ابھی لائی وقت بھائی۔ اس کے سارے میں وہ خاموشی سے اپنے ناخن کترتی رہی۔ ہائے! وقت نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اس نے بے حد چونک کر اسے دیکھا۔ یکدم بے حد اچانک اسے کچھ یاد آیا، اور وہ اکٹھے کی جانے والی گروسری۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی تب بھی وقت نے اسے ناخن چباتے رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی کرنٹ تو نہیں مارا کہ مارا۔ وہ سرگوشی سے اس کے جسم کی لہر اٹھی تھی، جیسے کچھ تھا، دھند کی تہہ میں لپٹا کچھ تھا۔ کیا ہو گیا؟ یوں سٹل ہوگی کیوں ہوگی ہو؟ نہیں ویسے ہی پریشان ہوں۔ کیا نہ ہوں؟ وہ بولو۔ ایک ماہ نہیں گزرا اس بات کو، اور تم دیکھ رہے ہو ان سب کو۔ میں کتنا وقت لے سکتی ہوں؟ 6 ماہ؟ چلو بڑی چھلانگ لگاؤں گی تو جیسے تیسے کر کے 1 سال۔ پھر وہ جیسے اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ بس تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ زچ ہوئی۔ چلو فرض کرو، سال بعد بھی انکار کر دو گی، یا یہ ہم دونوں ہی اس رشتے پر راضی نہیں۔ پھر کبھی سوچا ہے میرے اور تمہارے گھر والوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ مذاق تو نہیں ہے نا وقت؟ اور اس سب میں کیوں تمہارا وقت ضائع کروں؟ ہاں یہ مذاق تو نہیں ہے، واقعی مذاق نہیں ہے، لیکن ادا اہم وقت ضائع کرنے کے علاوہ اور کر بھی کر سکتے ہیں۔ وقت کل کو اگر نہ میں ہی جواب دینا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ لیٹ می کنکلوڈ دس۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے ادا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اور میرے بابا اتنی آسانی سے ہم دونوں کو یہ کرنے دیں گے؟ نیور۔ تم جانتی نہیں ہو انہیں، یہ تمہیں پریشرائز کریں گے۔ طلاق کا داغ لگ گیا ہے، سگے تایا کے بیٹے نے طلاق دے دی۔ سوری آئی ایم ہرٹنگ، مگر یہ حقائق ہیں۔ یہ سب باتیں کہہ کر تمہیں مجبور کیا جائے گا، اور سگے تایا کے گھر نہیں بسی تو اور کون بسائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ولید تمہاری زندگی کی حقیقت ہے، اس کے بابا سے، مجھ سے، اس خاندان سے ایک تعلق ہے، خونی رشتہ ہے جو وقتی طور پر معطل ہو سکتا ہے، ختم نہیں۔ اور تم اور جو چاہتے ہیں وہ ہوگا۔ ولید کا مقابلہ کر لوگی؟ مجھ سے لکھوا لو۔ جیسے یہ رشتہ کسی بندھن میں بندھا نا، وہ فوراً سے پہلے پاکستان آئے گا، اور ایسے میں ایک گھر میں 24 گھنٹوں کے لیے برداشت کر پاؤ گی اسے؟ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ تمہیں سکون سے رہنے دے گا؟ وہ میری ازدواجی زندگی کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ایسے معاملات سلجھیں گے نہیں اور بگڑیں گے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ وقت چند لمحے کی خاموشی کے بعد سارا اپنے ہاتھوں پر گرا کر کہا، آواز نم تھی۔ یا تو یہ ہو کہ تم بہت مضبوط خاتون ہو اور جسے اس سے فرق نہ پڑتا ہو، اور کہ تم نہیں ہو۔ ولید آج تمہارے سامنے آج اور بھربھری مٹی کی طرح ڈھہ پڑو گی۔ خود کو از مضبوط بناؤ ادا، خود انحصار بنو، اور جب تم خود انحصار بنو گی نا تو تمہاری رائے ایک پر اثر انداز ہوگی۔ پھر سال کیا 2 سال بھی تم اپنے لیے اس رشتے کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کرو گی وہ اس طرح کے مسئلے نہیں کرے گا جو ابھی ہو سکتے ہیں، یا پھر تمہاری غیر مستحکم پوزیشن کی صورت میں ہوگا۔ کیسے بناؤ خود کو انحصار؟ 2 ہفتوں میں چند لائکس ہیں اور تم مجھے اپنے ہوٹل کی سبز باغ دکھا رہے ہو۔ تھکن اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ اس دوران تارا نے چائے دے کر جا چکی تھی۔ اس نے خود ہی مناسب نہ سمجھا تھا ان دونوں کے درمیان میں بیٹھنا۔ ادا عبد المالک، کیا کبھی سنا ہے، کبھی دیکھا ہے، کبھی کسی کو اپنی تعلیم کے ساتھ بزنس کرتے ہوئے، پھر اسے کامیاب ہوتے ہوئے بھی؟ اور وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہاں اس نے یہ کیا تھا، کر دکھایا تھا۔ زندگی کو بہتر بنانا ہے یا اسے مزید مسئلوں کی نظر کرنا ہے، فیصلہ تمہارا ہوگا، کہہ کر اس نے ایک نظر اس کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالی تھی۔ یاد رکھنا ہر فیصلہ اپنی ایک
قیمت رکھتا ہے جو ہمیں چکانی پڑتی ہے، ہم نہ بھی چکانا چاہیں تب بھی یہ بھرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس سب میں تمہارا کیا قصور ہے؟ تم کیوں لٹکے رہو میرے ساتھ؟ یہ میری جنگ ہے تو اس میں نقصان تمہارا کیوں؟ تمہیں کس نے کہا کہ میرا نقصان ہوگا؟ ہو رہا ہے۔ آگے جا کر چائے کا کپ رکھتے ہوئے اس نے، فرض کرو کل پرسوں ترسوں کچھ ماہ بعد تمہاری کوئی بڑی اچھی پسند کی لڑکی آ جاتی ہے، تب کیا کرو گے؟ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ تمہیں میں اتنا امپریکٹیکل لگتا ہوں کیا؟ اس کی دلچسپی ہنوز قائم تھی۔ پھر کیا؟ شادی کروں گا اس سے جو پسند آ گئی، تمہارا کام اور آسان ہو جائے گا۔ نہیں کیا؟ ہونٹوں پر تبسم لیے، تھوڑی ہاتھ پر ٹکائے، سر ذرا سا ترچھا کیا، اسے دیکھتے ہوئے اپنی پلکوں کو ذرا سی اسی حرکت میں نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ نہن چھوڑ کر اب ہونٹوں کاٹے جا رہی تھی۔ کاش وہ اسے منع بھی کر سکتا تھا۔ دل نامراد نے ایک آہ بھری اور بخت نے اپنے ہاتھ کو کس مشکل سے روکا تھا۔ بخت ہم صحیح کر رہے ہیں نا؟ ادا نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس نے ترنت نظر چکائی۔ 100% صحیح۔ ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ لیے وہ اب میز کی سطح پر نادیدہ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اور ادا، اس نے بڑی حیرانی سے اس کا یہ انداز دیکھا۔ کیوں یوں مسکرا رہا تھا وہ اپنے چہرے پر ان حیران نظروں سے بے نیاز نہیں تھا۔ اس کے ہونٹ ہنس پڑنے کے لیے بےتاب ہوئے۔ چلتا ہوں، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اور پھر زندگی پھر سے ایک جمود کا شکار ہوگی۔ اسکول کی جاب نے اس نے 1 مہینے کا نوٹیفیکیشن دے کر چھوڑ دی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ یہ غلط کیا اس نے۔ بخت خواہاں اسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا تھا۔ اور اسکول کی جاب کم از کم وہ مصروف تو تھی۔ یہ کیسی زندگی تھی؟ ہر 2 منٹ کے بعد بےتابی سے لائکس چیک کرو اور پھر بیٹھ جاؤ۔ میرے لائکس نہیں بڑھے۔ وہ بخت کو پیغام بھیجتی، تو تمہیں کون سا پیسے کمانے ہیں اس سے؟ تمہیں بس نام بنانا ہے تاکہ یہ نام پھر تم ہوم میڈ ایٹیبلز فروخت کرنے کے لیے استعمال کر سکو۔ جواب آتا، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ سرکولیشن بڑھاؤ، ویڈیو کا معیار بلند کرو، انفرادیت لاؤ اپنے کام میں۔ کیسے؟ وہ پوچھتی تو بجائے کچھ کہنے کے وہ اپنی ایک ٹریولنگ ایجنسی کی ویڈیو بھیجتا اور ایک کسی اور کی، اور پھر لکھتا، فرق صاف ظاہر ہے۔ اور ادا دل ملا کر رہ جاتی۔ اسے سکھاتا کیوں نہیں تھا؟ وہ چاہتی تھی کہ بخت اسے ٹائم دے، ایک شے کے لیے اسے بتائے کہ منفرد کام کیسے کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ ہر بات کے لیے کوئی نہ کوئی یوٹیوب ویڈیو بھیج دیتا تو وہ یہ سوچتے ہوئے خود کو حق بجانب سمجھتی کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے اس شخص نے تو مجھے تو۔ وہ اگر کوئی رابطہ نہ کرتی، 2 دن گزر جاتے تب بھی اس کا پیغام نہ آتا۔ لیکن جس دن وہ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہ کرتی اسی دن کال آتی۔ ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ وہ بہانہ کرتی کہ ایڈٹ نہیں ہو رہی اب یا اپلوڈ نہیں ہو رہی۔ تو وہ اسے 10 طرح کی ویڈیو بھیج دیتا جس کا عنوان ہاؤ ٹو سے شروع ہوتا۔ اسے تو بڑی بعد میں سمجھ آیا تھا کہ وہ باقاعدگی سے اس کی ویڈیوز دیکھتا تھا۔ کیا فائدہ دیکھنے کا جب تم نے سکھانا ہی نہیں تو؟ وہ مایوس ہو کر سوچتی، بخت عبدالرحمن تم ایسے گنجلک آدمی ہو کہ حل ہو کر ہی نہیں دیتے۔ میں رابطہ نہ کروں تو تم پلٹ کر بھی پوچھو گے بھی نہیں، اور جب کروں تو یوں بات کرتے ہو جیسے تم سے بڑھ کر اس زمین پر میرا کوئی خیر خواہ اور کوئی ہوگا۔ جب میں کسی مسئلے میں پھنس جاؤں تو تمہاری بھیجی کی ویڈیو کام آئی، اس پر یوں کوئی مسئلہ سمجھاتے ہو جیسے کہتے ہو کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مگر مجھے کھپانا تو تمہارا اولین فرض ہے۔ ایسے غائب ہوتے ہو جیسے تم تھے ہی نہیں، لیکن جب ہوتے ہو تو یوں لگتا ہے کہ تم گئے ہی نہیں۔ یا اللہ، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اب بخت عبدالرحمن کیا ابھی وہ پھر کسی مسئلے میں پھنسی تھی؟ اسے پیغام لکھتے لکھتے اس نے مٹا دیا۔ نہیں، میں کیوں تمہاری جان کا آزار بنوں؟ میں کر سکتی ہوں، میں اپنے مسئلے خود حل کروں گی۔ اور اب اس کی انگلیاں یوٹیوب پر ایک فقرہ لکھتی جس کے شروع میں 2 لفظ تھے، ہاؤ ٹو۔ یہ ایک کشادہ کمرے کا آفس تھا۔ آفس چیئر کے دائیں بائیں لکڑی کی بھاری ابنوسی ریکس پڑے تھے اور سامنے شیشے کی بڑی سی میز، اور ان ریکس پر دونوں طرف سے فون اور وائرس سیٹ کیے ہوئے تھے۔ ایک طرف بخت ٹریول اینڈ ٹورز کے رابطے نمبر سے اور دوسری طرف اس کے باپ کے کاروبار کے رابطہ نمبر سے۔ اور ابھی ایک میٹنگ ختم ہوئی تھی اور اس کے سامنے لوگوں کی پشت تھی جو کہ ابھی اٹھ کر گئے تھے۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہاری مدد کرنا چھوڑ دی۔ فون کی رنگ ہوئی۔ بیگ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اچھا، فیملی ٹور ارینج کرنا ہے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے نوٹ پیڈ پر کچھ لکھنے لگے اور اس کے ساتھ ہی اس نے وائرلیس اٹھا کر کال ملائی۔ اور اب وہ کسی کو اس ٹور کے متعلق ہدایت دے رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون رکھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے ادا؟ تمہارا خیال ہر پل ہر دم مجھے ہے، مگر جانتی ہوں میں انگلی پکڑ کر تمہیں چلانا نہیں چاہتا۔ اس نے سر چیئر کی پشت پر ٹکایا۔ دروازے پر نہ کوئی یس کہتے ہوئے وہ سیدھا ہوا۔ سر، یہ فائل گیلانی گروپ والوں کی ہے۔ رزاق صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو دکھا دوں۔ لاؤ، میں گھر جا کر دیکھ لوں گا۔ اس نے فائل لے کر ان دونوں فائل
کے ساتھ رکھتی جو اسے گھر جا کر اسٹڈی کرنی تھی۔ فائل رکھتے اس کے ساتھ ہاتھ ذرا سست ہوئے تو تمہیں راستہ دکھا دیا۔ چلنا تم کو خود ہے، میں اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہ سفر پار نہیں کروا سکتا، یہ زحمت تمہارے پیروں کو اٹھانا ہوگی۔ ایسا نہیں کرو گی تو مضبوط ہو کیوں کر بنو گی؟ اگر میں نے راستہ طے کروانا ہے تو یہ انحصاری تو نہ ہوئی نا۔ فون ایک دفعہ پھر بجا تھا۔ کہو جنید، ڈرائیور نہیں مل رہا۔ اچھا رکو میں پتہ کرتا ہوں، لائن پر رہنا۔ ایک فون کان سے لگائے اس نے بیٹھے بیٹھے پہیوں والی چیئر کھسکا کر دوسرے ریک کے پاس نمبر ملایا اور اب وہ کسی دوسرے بندے سے بات کر رہا تھا جب وائرلیس اس کی گردن اور کان کے درمیان پھنسا، یوں کہ جنید ساری بات آرام سے سن سکتا تھا۔ فون بند کر کے پھر جنید سے مخاطب ہوا، سن لی نا ساری بات؟ بھٹی صاحب کو کہہ دیا ہے تم ان کے آفس چلے جاؤ؟ اوکے۔ چیئر کی سیٹ کر دوبارہ وہ پہلے ریک کی طرف گیا، فون واپس رکھا اور سو۔ ادا عبد المالک، مجھ سے زیادہ اس روئے زمین پر کسی شخص کی آنکھیں ہوں گی جو تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا دیکھنا چاہیں گی، اور سب میں بخت عبد الرحمن کا جو بھی نقصان ہوا قبول ہے، چاہے یہ زندگی تمہاری بدگمانی کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آئیڈیا شیئر کرنا ہے۔ بڑے دنوں کے بعد اس نے فون پر رنگ ٹون بجی تھی کہ جس رنگ ٹون کے بجنے کے منتظر وہ انتہائی اہم میٹنگز میں بھی رکھتا تھا۔ رات کو سوتے وقت اس کی خواہش ہوتی کہ وہ ابھی بھی فون بجے اور وہی مخصوص رنگ ٹون ہو۔ ویڈیو بلا ناغہ اپلوڈ کر رہی تھی، کام میں بھی قدرے بہتری آئی ہوئی تھی، وہ لائن پکڑ رہی تھی اور وقت لائن سے ہٹتا جا رہا تھا۔ ذرا دیر اس پیغام پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ کہو، کھانے میں تم لوگ ٹور کے دوران کیا دیتے ہو؟ کڑھائی، کبھی قورمہ، کبھی بریانی، چائے کے ساتھ سنیکس وغیرہ۔ میں سوچ رہی تھی اگر میں تمہارے کسی ٹور کے لیے سنیکس یا سینڈوچز بنا دوں جن میں ڈبوں میں وہ پیک ہوں، ان پر میرا رابطہ نمبر وغیرہ، میرے پروگرام کا نام اور انسٹا ایف بی اور یوٹیوب آئی ڈیز ٹائپ ہوں، تو میرے خیال میں یہ ایک پریکٹیکل آغاز نہ ہوگا۔ اس کا واٹس ایپ میسیج آیا تھا، ارے واہ، یہ تو کمال آئیڈیا ہے۔ اسے سچ میں اچھا لگا۔ تمہاری کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کر دوں گی اپنی ویڈیو میں۔ اس نے گریننگ آفس والا ایموجی بھیجا تھا۔ جی آپ کا یوٹیوب چینل تو جیسے 10 ملین کراس کر چکا ہو نا۔ اس نے ایک ابرو چڑھاتا ہوا ایموجی بھیجا تھا۔ کر لو طنز، جی بھر کر اڑا لو مذاق، تم دیکھنا تو صحیح، 10 ملین کیا، میرا چینل 20 ملین بھی کرے گا۔ اور بخت نے وہ پیغام دوبارہ پڑھا تھا اور اسے ایک دم سے خوشی ہوئی تھی۔ آپ کو اس پیغام سے کچھ کر دکھانے لگی لگن محسوس نہیں ہوئی کیا؟ سر، آپ نے لنچ نہیں کرنا؟ پیئن نے بلا مبالغہ کوئی تیسری بار اس سے پوچھا تھا۔ پہلی دو بار تو اس نے معمول سمجھا، مگر اب اس نے گہری سانس بھر کر پیئن کو دیکھا۔ برکت صاحب، کیا بات ہے؟ وہ کرسی سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں میں پنسل گھماتے ہوئے تیز نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ صاحب جی، آپ کے گھر سے خصوصی تاکید ہے کہ لنچ آپ کو ٹائم پر سرو کر دیا جائے۔ گھر سے تاکید آئی ہے؟ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ وہ جی لنچ آج آپ کے گھر سے آیا ہے۔ گھر سے آیا ہے؟ اس کی حیرت اور بھی بڑی تھی۔ اچھا لاؤ، اس نے اپنی حیرت کو بڑھنے نہ دیا، یہ سوچ کر کہ شاید بابا نے بھیج دیا ہو، قسمت سے تبریز سے کوئی اچھی شے پاکی ہوگی۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا اور جب آیا تو کھانا اس کی ٹیبل پر سرو کیا جا چکا تھا۔ اتنا اہتمام کیوں؟ وہ چونکا نہیں اب کہ اسے تب چڑھی تھی۔ ٹیبل پر قورمہ، چاول، کباب اور فرنی کی ڈشز سجی ہوئی تھی۔ اتنی فضول خرچی کس کی برات آئی ہے جو یوں اہتمام کیا گیا ہے؟ تپے ہوئے موڈ کے ساتھ اس نے گھر کا نمبر ملایا۔ نمبر ملاتے ملاتے ایک دم اس کے ہاتھ رکے تھے۔ کھانے کے ساتھ ایک کارڈ بھی تھا جسے دیکھ کر اس نے فون واپس رکھا اور آگے ہوڑ کر اس نے کارڈ کھولا۔ تھینک فار یو بینگ ان مائی لائف۔ یک سطری وہ تحریر اسے سمجھنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگی تھی۔ وہ ادا کی جانب سے تھی، مگر کیوں؟ تو کیا؟ اس کے لب مسکرا دیے تھے۔ وہ چند لمحے اپنے سامنے سجی چیزوں کو دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر ہنس دیا۔ اس نے سیل فون اٹھایا اور پھر اب کہ وہ ادا کا نمبر ملا رہا تھا، کھانا تو کھا لیتے، ادا نے چھوڑتے ہی کہا تھا اور وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ بتاؤ، میرے آفس میں تمہارا مخبر کون ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کسی مخبر کی ضرورت ہے؟ میرے خود کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ اس کے لہجے کی کھنک کسی کی دل کی کھنکی تھی۔ واٹ ڈو یو مین؟ آر یو ہیئر؟ وہ بولتے ہوئے اٹھ کر دروازے تک گیا اور اس کا ہاتھ اب ہینڈل پر تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا پیون ہی اتنا سگڑ ہے کہ یوں کھانا سرو کرتا؟ اس بات پر مڑ کر اس نے میز کو دیکھا اور فون بند کر دیا۔ برکت سچ میں اتنا سگڑ نہ تھا اور یوں میز سے جاتا۔ اس نے دروازہ کھولا اور سامنے وہ تھی، وہ سیاہ لباس میں ملبوس، مسکراتے، ہونٹ خوشی سے چمکتا، چہرہ ذرا سی کنفیوژن